بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو ہم دیکھ چکے تھے شیخ الاسلام نے رحمہ اللہ تعالیٰ جو ادلہ ہے وہ پیش کی اور متکلمون وغیرہ کے بارے میں بات کی، اور اب وہ جو ہے سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوئے کہ جو سعادت العلماء فقہا ہے وہ کیا کہتے ہیں آیت صفات کے بارے میں۔ تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم بس کتاب کا ایک منہجی اختصار پیش کریں گے تاکہ طلبہ اس کو پڑھ کے، جو کوئی طلبہ ہو پڑھ کے اچھے سے اس میں راسخ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ان کے لوازم کیا آتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اس کے لوازم کیا آتے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں ثم ہم ہا ہنا فریقان، کہہ رہے دو فریق ہیں، اکثرہم یقولون ما لم تثبتہ عقولکم فانفوہ ومنہم من یقول بل توقفوا فیہ، کہہ رہے دو فریقان۔ اب یہ اصل میں تعطیل کی بات ہو رہی ہے۔ دو فریقان ہیں، ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی عقل جس کا اثبات نہ کرے وہ چھوڑو، آپ اس کی نفی آپ کر دو، اور دوسرے کہہ رہے ہیں اس پہ چپ رہو۔ اب اس پہ پھر یہ بات کریں گے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اس کے نتائج کیا آتے ہیں، اگر ایسا ہو تو اس کے نتائج کیا آتے ہیں، اور یہ بھی لکھتے ہیں پھر آگے او ان تسکت عنہ مفوضین علمہ الی اللہ مع نفی دلالتہ علی شیء من الصفات ھذا حقیقت الامر علی رأی ہؤلاء المتکلمین۔ اور یہ وہی متکلمین کی بات ہے دو طرح سے، ایک تو یہ کہ جو آپ کی عقول مانے وہ چلا لو، اگر نہیں مان رہے عقل اس کی نفی کر دو، دوسری ہے کہ چپ ہی کرو، آپ جو سمجھ نہیں آ رہا اس پہ آپ توقف ہو، ٹھیک ہے۔ وہ فرما رہے وہ ھذا الکلام قد رأیتہ صرح بمعنہ طائفۃ منہم، یہ معنی جو ہے ان کے طائفہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی تصریح کرتے ہیں۔ بعض احیان بہت ساری کتب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ مثلا اس وقت میرے پاس کتب نہیں ہے، میں اس کا لکھ دیتا لیکن اتنا میں نہیں کر سکتا ہوں، استظہار میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں کتب میں دیکھ چکا ہوں فلاں، میں حتیٰ کہ بہت جگہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کرتے ہیں جو سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ آج یہ کتنے بڑے متبحر فی العلم تھے، فرماتے ہیں کہ میں ساری تفاسیر دیکھ چکا ہوں، اس باب میں سب کچھ پڑھ چکا ہوں جو منقول صحیح ہے، لیکن اب میرے پاس آج کتب نہیں موجود اس وقت کہ میں وہ لکھوں، تو جو بھی وہ دیکھے گا وہ یہی پائے گا جو میں نے پایا ہے۔ اور آپ ان کے خصم بھی دیکھیں، وہ کوئی یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ دعویٰ جو کرتے تھے بلا ایسی ہوا میں کہہ دیا، ویسا کبھی نہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے نا۔ تو وہو لازم لجماعتہم لزوما لا محید عنہ، کہہ رہے یہ تصریح بہت سارے کرتے ہیں اس میں، اور اتنا متبحر ہونا کسی بھی عالم کے لیے، جب وہ متبحر ہوں پھر ان کے کلام کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بعض آپ کو کسی عام شخص کا دعویٰ اور یہاں ایک جیسا لگے گا، جیسے کہیں گے کہ قرآن سننا صحابہ سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ نہیں۔ اب یہ آپ علی قول العام ہی نہیں لیتے، آپ اس شخص کے تبحر کو دیکھ کے وہ بات سمجھتے ہیں۔ آپ سوچیں نا، کہتے ہیں میرے پاس کتب نہیں اس وقت، ورنہ میں وہ اس کا احاطہ کرنا تو ایسے ممکن نہیں ہے، اب کتب نہیں ہمارے پاس اس وقت، ہو سکتا ہے بعض سفر میں ہے، کبھی کہیں اور ہے، تو کتب موجود نہیں تو ہم لکھ نہیں سکتے۔ اور اتنا زیادہ مطالعہ کتب کا کرتے ہیں علماء عمومی، جو بھی بڑے ایسے ائمہ ہوتے ہیں، کسی مسئلے پہ ایسی نہیں بات کرتے، حتیٰ کہ اس میں پہلے کیا کہا، میں چاہتا کوئی اور اس کا جواب لکھے، لیکن وہ چاہتے تھے نہیں آپ ہی اس کا جواب لکھو، پھر انہوں نے جواب لکھا، پھر اس پہ اعتراض ہوا، پھر اس پہ 4 مجلد لکھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا ہم لکھیں گے تو پھر یہ سلسلہ چلے گا۔ تو وہی کہتے ہیں میں نے بہت ساروں ان کو دیکھا وہ تصریح کرتے، اور یہ بھی ہوتا ہے ایسے ابواب میں جو ہے طلبہ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس میں زیادہ ماہر نہ سمجھے، جو علماء نے کہا اس کو دیکھے سمجھے، کتب کا مطالعہ لمبا کرے، علماء کے کلام سے اخذ کرتے ہوئے رکے، فیصلے پہ نہ آئے، کیونکہ یہ کلام بہت وسیع ہے۔ جیسے یہ کہیں گے کہ ہم نے مثلا طائفہ، پتہ نہیں کتنے متکلمین کے کلام کو پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہو، پھر اس کے نکت دیکھی ہو، پھر اس کے بعد کلام کیا ہو، پھر اس بات پہ پہنچے ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے لجماعتہم لزوما لا محید عنہ، ایک ایسا لزوم لا محید جیسے لا بدہ، یعنی یہ تو لازم ہے کہ یہی وہ کہہ رہے ہیں، واضح۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ چیزیں وہ آپ خود دیکھ لینا، آدھا ایک صفحہ ہے وہ آپ خود دیکھ لینا، اور یہ کہہ رہے ہیں شبہات جو ہے یہ جہاں سے آ رہے ہیں وغیرہ ان کو بھی دیکھ لیجئے گا، وہ پچھلی باتوں کی بات ہے۔ پھر وہی کہتے ہیں اس مقالے کا لازم کیا آتا ہے، وہ بھی آپ خود دیکھ لیں، وہ زیادہ کوئی وہ نہیں، آپ دیکھ لیں، وہ اسی بات کی بات پھر سے ہو رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تمسک کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، صحابہ کے کلام کو پکڑنا چاہیے، قرآن سننا سے کس طرح اخذ ہے، وہ چیزیں ہیں، وہی لازم ہے اس مقالہ کا کیا آتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد
فرماتے ثم اصل هذه المقالہ، کہہ رہے اس مقالے کی اصل اب کیا ہے؟ مقالۃ التعطیل للصفات. تعطیل کیا ہوتا ہے؟ ہاں صفات کو انکار آپ مان لو ایک طرف سے، ہے کہ نہیں؟ انکار کر دینا. تعطیل نہ ماننا، تشبیہ دینا ہے، تعویل کرنا ہے کہ نہیں؟ تعطیل تو ویسے ہی انکار کر دینا ہے. مجرد ماننا عن صفات کسی ذات کو، اگر ہم کہیں صفات نہیں مانتے. انما ہوا ماخوذ عن تلامذۃ اليہود والمشرکین. یہ بہت مہم یہاں پہ اب بات ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں تعطیل کا مقالہ اصل میں کہاں سے آیا ہے؟ یہود اور مشرکین سے، ان کے تلامذہ سے. وظلال الصابعین فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درہم. سب سے پہلا شخص جس نے اسلام میں مقالہ کہا ہے یہ کون ہے؟ جعد بن درہم. یہ کون سا مقالہ ہے؟ تعطیل کا. وأخذها عنه الجهم بن صفوان. جعد بن درہم سے جہم بن صفوان نے اخذ کیا. وأظہرها، اب جہم نے اس کو جو ہے ظہور دیا. واضح؟ وہ ظہرا اظہرا، اب تو نہیں کہیں گے نا پیدا کیا، ہم کہیں گے ظہور دیا. انہوں نے عبارت پڑھی تھی کہ ہم نے سنا زہرا عالم بالعربیہ ابن ہشام کے بارے میں، یقال له ابن ہشام انہا من سیبویہ. تو وہی وہاں پہ زہرس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظہور ان کا ہوا. تو جہم بن صفوان نے اس کو کیا کیا؟ اس کو انتشار کیا. فنصبت مقالۃ الجہمیہ الیہ. اب جہم کو ہی کی طرف ہی نسبت اس مقالے کی ہوگی، لیکن اصل میں اس کو لانے والا جعد بن درہم. وقت قیل ان الجعد اخذ مقالتہ عن ابان بن سمعان. جعد نے ابان بن سمعان سے لایا ہے، اور ابان بن سمعان نے من طالوت ابن اخت لبید بن عاصم. عاصم نہیں ہے، عاصم. اور ابان نے یہ جو ہے طالوت سے لایا، جو کہ ابن اخت لبید بن عاصم، جو لبید بن عاصم کی بہن کا بیٹا تھا. وَأَخَذَهَا طالوت ابن لبید بن عاصم الیہودی الساحر الذی سحر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پہ نسخے میں یہ ہے ابن، اخذها طالوت ابن، لیکن یہ اصل میں ان ہے، ان لبید بن عاصم، وہاں لکھا ہوا ہے تعلیقات میں بھی. تو طالوت نے کس سے لیا ہے؟ لبید سے. لبید کون ہے؟ جس نے اللہ کے رسول کو سحر کیے. اب آپ سوچو اس کی سند کہاں سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرما رہے آئی ہے؟ وہ یہودی جس نے سحر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لبید بن عاصم، اس سے اس کی بہن کا بیٹا طالوت لیتا ہے. طالوت سے ابان سے جعد، اس سے جہم، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نیچے سے آ رہا ہے نا، جہم پھر جعد، اس کے بعد ابان، پھر طالوت، اور پھر لبید. جو ساحر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سحر جس نے کیا تھا. واضح؟ تو یہ اب جعد کے بارے میں فرمایا. وکان الجعد ابن درہم ھذا فی ما قیل من اہل حران. یہ کہاں سے تھا؟ اہل حران سے. وکان فیہم خلق کثیر من الصائبہ والفلاسفہ. صائبہ وہاں بہت سارے تھے، فلاسفہ تھے. بقایا اہل دین النمرود، دین نمرود پہ بچے ہوئے لوگ. اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جعد کہاں سے آئی، اس کی تاثیر جو ہے یہ کہاں سے نکلی. وہاں پھر یہ ملک وغیرہ کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں. اور مذہب نفات وغیرہ جو ہے، نفات من ہؤلاء فی الرب انہ لیس لہ الا صفہ سلبیہ او اضافیہ او مرکبہ منہما. یہ عبارت دیکھ سمجھا، یہ آگئی عبارت. سلبیہ کیا مطلب ہے؟ ہاں ختم کر دینا. اضافیہ ذات میں نہیں ہے کہ نہیں، یا تو مرکبہ. یہ تھوڑی چیزیں ویسے اصل میں ایسے متون تو آپ کو تب سمجھ آتے ہیں جب آپ کے پاس آلات علم کے بہت سارے ہوں. آپ صرف کوئی ایسے اس کا ترجمہ پڑھ کے نکل جائے، وہ تو آپ کو پتہ ہے حالت اس کی کیا ہوگی نکل کے. اور یہ اب دکھا رہے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو مقالہ ہے تعطیل کا مقالہ، یہ اصل میں سلف سے مانقول نہیں ہے، جبکہ پہلے وہ اپنی بنیاد ڈال چکے ہیں کہ سلف سے ہم کس طرح اخذ کرتے ہیں. وہ مقدمہ اسی لیے کہا نا انما قدمت ھذہ المقدمہ. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے. اور ان کا مسئلہ یہ تھا، جو نصارہ اور یہود اور وغیرہ مشرکین تھے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تعطیل صفات کرتے تھے. بس یہ اس طرح اصل میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات اس میں بتاتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں. ثم لما عربت الکتب الرومیہ والیونانیہ فی حدود المئہ الثانیہ زاد البلا. اب کیا ہو گیا؟ دوسرا مسئلہ ہو گیا کہ رومی اور یونانی کتب کو عربی ان کا ترجمہ ہو گیا دوسری صدی میں.
بس اب بلا بڑھ گئی. ما القى الشیطان فی قلوب الضلال ابتداء من جنس ما القاہ فی قلوب اشباہہم. اور کیا ہوا, شیطان نے بھی پھر ان کے ضلال کے دلوں میں جو ہے چیزیں ڈال دی تاکہ یہ کیا کریں, یہ ان کتب کی طرف جائیں, یہ پڑھنا شروع کریں اور گمراہی میں چلے جائیں. اصل میں شیطان ہی کرتا ہے نا, شیطان ہی تو کرتا ہے, شیطان ہی تو یہ چیزیں داخل کرواتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ چیز اس سے نہیں ہوگی, وہ دوسرے میں کر دیتا ہے اس کو داخل. آپ دیکھیں بہت سارے اچھے لڑکے پڑھائی میں بھی اچھے, دنیا کی پڑھائی وغیرہ میں اچھے چل رہے ہیں, اس میں محنت کر رہے ہیں, پھر آپ دیکھیے گا ایمان سے خالی ہو جائیں گے. وہ سائنس اور اسی کی بحث میں پڑھ گئے, بس ایمان نے چھوڑ دیا, شیطان نے اسی طرح اس کو گمراہ کر دیا. تو دوسرا مسئلہ کیا ہو گیا, دوسرا مسئلہ ہاں یہ ترجمہ, جو کتب کا ترجمہ, اس کی وجہ سے بھی معاملہ. اسی لیے یہ ایک سبب ہے من الاسباب. اس کے بعد پھر کہا کہ پھر بشر مریسی کا وقت آیا اور اس کا طبقہ, اور یہ جو مقالۃ الجہمیہ ہے یہ بشر مریسی کی وجہ سے اس کا انتشار بہت ہوا, اور بشر نے اس پہ کلام کیا اور بہت عجیب مقالات پیش کیے. اور لکھتے ہیں کہ پھر ائمہ مالک, ابن عیینہ, ابن مبارک, ابو یوسف, شافعی, احمد, اسحاق, فضیل بن عیاض, سب نے کہا کہ یہ جو ہے زندیق ہے, یہ دائرۂ اسلام سے باہر ہے, اور اس پہ پھر ردود بھی لکھے گئے. تو بشر کا معاملہ کیا ہوا, پھر وہی کہا ولما کان فی حدود المئہ الثانیہ انتشرت هذه المقالہ التي كان السلف يسمونها مقالۃ الجہمیہ بسبب بشر ابن غیاث المریسی و طبقته وکلام الائمہ مثل مالک. پھر یہی کہتے ہیں بشر کا معاملہ ہو گیا, اور بشر کافی مشہور ہوا, اس کے ساتھ لوگ بیٹھے. اور آپ یاد رکھیے گا, لکھتے بھی ہیں اہل الجرح و تعدیل لوگ, اور سلف کہتے بھی ہیں مقالہ کہ لوگ تو بیٹھ جاتے ہیں کسی کے ساتھ بھی, لیکن سنی اہل السنہ کا جو ہے ذکر وہ رہتا ہے, بدعی جو خارج یعنی سنہ ہو اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو وہی بشر کا حال ہو گیا. بشر اب زندہ بھی کس طرح ہے, اسی طرح کی یہ بشر تھا, ٹھیک ہے, مضموم طور پہ اس کی جو ہے بات کی جاتی ہے. تو پھر کہا وہ حاضی تعویلات, جو موجود تعویلات ہے, جیسے اس میں کہا التی ذکرہ ابو بکر بن فورق فی کتاب التعویلات, اور باقیوں نے جس کا ذکر کیا, یہ ساری تعویلات نفس تعویلات کس کی ہیں, بشر مریسی کی. آپ یہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں, نقص عثمان رحمہ اللہ تعالی, جو عثمان بن سید الدارمی نے اس پہ رد لکھا ہے, آپ واضح دیکھیے اس میں وہی تعویلات ہے جو بعد میں آئی ہیں, جو آپ کے آج بھی کوئی اشکال پیش کرے گا. مثلا نزول, وہی تعویل, حد وہی تعویل, اسی طرح بات. تو وہی کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام کی یہ عین تعویلات کس کی ہے, بشر کی. اب بشر کی ان تعویلات کا رد کہاں سے ہوا, ائمہ کی کتب سے ہوا. عثمان ابن سعید الدارمی نے رحمہ اللہ تعالی اس پہ واضح رد کیا, اور وہ کتابیں بھی موجود ہے انفس کتب میں سے. اب شیخ الاسلام تیمیہ یہاں سے کیا کرتے ہیں شروع, یہاں سے اب ذکر ان کتب کا کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں سلف کا عقیدہ اور ان کا اعتقاد اور ان کا منہج سمجھ آتا ہے. اس میں پھر بہت ساری کتب کا نام لکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کلام السلف فی ھذا الباب موجود فی کتب کثیرہ لا يمکن ان نذکرها هنا الا قلیلا منهم. بہت سارے کم کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. کتاب السنہ للالکائی, ابان لابن بطہ, سنہ لابی ذر الحروی, اسی طرح اصول ابی عمر الطلمنکی, اور ابن عبد البر کا کلام اسماء و صفات للبیہقی, سنہ للطبرانی, اسی طرح ابن مندہ, مختلف کتب. اسی طرح سنہ للخلال, اس سے پہلے ان کتب کا ذکر, توحید لابن خزیمہ, رد علی الجہمیہ, جیسے بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لی خلق افعال العباد, اور اسی طرح اس سے پہلے بھی سنہ لعبداللہ, سنہ لابی بکر الاسرم, سنہ لحنبل, سنہ ویسے حرب الکرمانی, مروزی, ابو داؤد سجستانی, ابن ابی شیبہ کی سنہ, سنہ لابی بکر ابن ابی عاصم, کتاب الرد علی الجہمیہ لعبداللہ بن محمد الجوفی شیخ البخاری. اسی طرح بہت ساری کتب کا نام لیتے ہیں, اور اس میں کلام امام احمد کا, اسحاق بن راہوی کا, یحییٰ بن یحییٰ النیسابوری اور ان کے امثال کا, عبداللہ بن مبارک کا. اور یہ جو ہے یہاں پہ واضح کرتے ہیں کہ یہ جو قول ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں, جس کی اساس ہم نے ڈالی ہے, وہ کن کتب میں ملے گا. تو یہ کتب طالب علم کو یاد ہونی چاہیے, امام احمد سے سننا, یا پھر بعد میں جیسے لالکائی نے لکھی کتاب ابانہ ابن بطہ نے, حتیٰ کہ سنن کی کتب میں بھی آپ دیکھیں کتاب التوحید بخاری کے اندر, یہاں رد علی الجہمیہ, جہمیہ پہ باب, سنن ابی داؤد کے اندر. تو یہاں پھر ذکر ہوتا ہے ان کتب کا جن میں سلف کے علماء نے ان پہ ردود کرتے ہوئے کتابیں لکھی. تو یہ بھی طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے, اور گویا کہ یہ کتب جو ہے یہ اساس ہے جس پہ حتیٰ کہ شیخ الاسلام خود بات کر رہے ہیں.
یہ کتب اساس ہے جس پہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح امام احمد سے، اسحاق ابن راہوی سے، اسی طرح یحییٰ بن معین سے، بخاری سے، بڑے بڑے ائمہ، امام مالک سے، امام شافعی سے، بڑے ائمہ سے جو بھی منقول ہے اس کی بات یہاں کر رہے ہیں. تو اس طرح کتاب کا جو ہے دوسرا گویا کہ ایک حصہ جو ہے دوسرا مرحلہ مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد یہ 3 قسم کے گروہوں کی بات کریں گے. اس میں سے اہل تعویل ہے، اہل تشبیہ ہے اور اہل تجہیل ہے. ان 3 کی بات کریں گے. اس کے بعد سیاق لائیں گے کن کا، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے بعد پھر ائمہ کا قول لائیں گے اور اقاویل لائیں گے اس مسئلے کے بارے میں جو پوچھا گیا ان سے. یہ عمومی طور کتاب میں طرز ان کا رحمہ اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.